نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم ایسے خطبے ارشاد فرمائے ہوں گے کہ جس میں امانت داری اور عہد کو پورا کرنے پر ترغیب نہ دلائی ہو۔ مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر اپنے خطبوں میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ امانت داری قائم کی جائے اور عہد کو پورا کیا جائے۔ فرمایا کہ لا ایمان لہ لمن لا امانت لہ ولا عہد لہ شعب الایمان۔ فرمایا کہ جس کے اندر امانت داری نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے، کامل مومن نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ جس کے اندر عہد کو پورا کرنے کی صفت نہیں ہے، یعنی وعدہ پورا کرنے کا اس کے اندر جذبہ نہیں ہے، یہ صفت نہیں ہے، فرمایا کہ وہ بھی کامل مومن نہیں ہے۔ یہ بات کتنی اہمیت کی حامل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر خطبوں میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ آج افسوس کی بات ہے کہ یہی چیز انسان کے اندر سے رخصت ہوتی جا رہی ہے اور انسان امانت داری کے بجائے امانت میں خیانت کرنے پر آمادہ ہے۔ چاہے رقم کی امانت ہو، چاہے کسی اہم بات کا وہ امانت دار ہو، راز کا امانت دار ہو، کسی اچھے مشورے کو دے سکتا ہو کہ جو ایک امانت کی طرح ہے، لیکن افسوس ہے کہ نہ اچھے مشورے دینے والے لوگ ہیں، نہ امانت کو محفوظ رکھنے والے لوگ ہیں، نہ کسی کی ذاتیات کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں، نہ کسی کے اسرار کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں۔ الغرض امانت سرے سے ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، امانت داری سرے سے ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ یہ ذکر کریں گے آپس میں اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر کہ فلاں قبیلہ ایسا ہے، فلاں محلہ ایسا ہے کہ جہاں پر ایک امانت دار رہتے ہیں، صاحب وہ بڑے امانت دار ہیں، بڑے وعدے کے پابند ہیں۔ ایسا زمانہ آئے گا اور معاملہ کیا ہے، یہ سبھی کے اندر ہونا چاہیے۔ افسوس یہ ہے کہ امانت داری اس طرح ختم ہو جائے گی کہ پورے قبیلے کے اندر، پوری بستی کے اندر، پوری آبادی کے اندر صرف ایک یا چند لوگ اس صفت کے حامل ہوں گے اور وہ امانت دار ہوں گے، اور باقی پوری آبادی، پورا محلہ، پوری بستی امانت میں خیانت کرنے والی ہوگی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آج سے تقریباً 1450 سال پہلے ارشاد ہو چکا ہے۔ اور دوسری صفت عہد کو پورا کرنا ہے، عہد کو پورا کرنا ہے، یہ دوسری صفت ہے، اس کا بھی انسان کے اندر ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم اگر کسی سے وعدہ کرتے ہیں، اگر ہم کسی سے کوئی عہد کرتے ہیں، کوئی ذمہ داری اس سے لیتے ہیں، تو اسے پورا کرنے کا ذمہ اس شخص کا بنتا ہے اور وہ اس کا مکلف ہو جاتا ہے، وہ شخص اس کا پابند ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی سے یہ عہد کیا جائے، یہ وعدہ کیا جائے کہ فلاں وقت میں آپ کی امانت کو ادا کر دوں گا،
میں آپ کی رقم کو ادا کر دوں گا کہ جو رقم مجھے ادا کرنا ہے، اور یہ رقموں کے معاملات میں بہت ہوتا ہے، کاروباری معاملات میں بہت ہوتا ہے، لوگ اس کا لحاظ نہیں رکھتے۔ اگر وعدہ پورا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے اور حالات معلوم ہیں اپنے کہ ہم اسے پورا نہیں کر سکتے، ہم اس شخص سے کیے ہوئے وعدے کو پورا نہیں کر سکتے، تو اب اس شخص سے وعدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے اسے امید دلا دی، ہم نے اسے ایک رغبت دلا دی، ہم نے اسے ایک امید کے اوپر قائم کر دیا کہ فلاں تاریخ کو، فلاں وقت، فلاں جگہ میں تمہاری رقم ادا کر دوں گا۔ اس نے تو یہی سوچ لیا کہ مجھے میری رقم مل جائے گی، فلاں دن کا انتظار کر رہا ہے، فلاں وقت کا انتظار کر رہا ہے، اس جگہ پہ جانے کا انتظار کر رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ مقام پر بھی پہنچ گیا، وہ تاریخ بھی آ گئی، وہ وقت بھی آ گیا، اس شخص کو پتہ نہیں ہے، نہ وہ رقم ہے نہ وہ شخص ہے موجود۔ جب رابطہ ہوتا ہے تو وہ بہت ساری اپنی باتیں بتاتا ہے، یہ مسئلہ تھا، یہ معاملہ پیش آ گیا، لیکن وہ شخص کہ جسے وعدہ کیا گیا ہے وہ اپنے وعدے کے مطابق وہاں پہنچ رہا ہے، وہ اپنے وعدے کے مطابق جس سے وعدہ ہوا ہے وہاں حاضر ہے، لیکن وعدہ کرنے والے کا پتہ نہیں ہے۔ ایک میں نے کلپ دیکھی جس میں بہت اچھا میسیج دیا گیا تھا، پیغام دیا گیا تھا، اور وہ اسی وعدے اور امید کے اوپر تھا۔ ایک شخص تھے جن کے یہاں ایک خادم تھا، گیٹ کے اوپر، دروازے کے اوپر وہ رہتا تھا۔ وہ جاڑے کا موسم جیسے چل رہا ہے ایسے ہی جاڑے کا موسم تھا، اس کے پاس پہننے کے لیے کوئی خاص انتظام نہیں تھا۔ جب اس کا مالک آیا تو اس نے اس سے پوچھا کتنی ٹھنڈ ہو رہی ہے، تمہارے پاس کچھ پہننے کے لیے نہیں ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میرے پاس اس کے علاوہ جو میں پہنا ہوا ہوں کچھ نہیں ہے۔ مالک کہنے لگا کہ میں ابھی لے کر آتا ہوں موٹا کپڑا، کوئی جیکٹ، وہ میں تمہیں دوں گا۔ اس شخص کی امید ہو گئی قائم کہ اب میرے یہ مالک ہے، یہ مجھے میرے لیے انتظام کر کے لا کر دیں گے۔ وہ شخص باہر انتظار کر رہا ہے اور بے پناہ ٹھنڈ پڑ رہی ہے، بہت زبردست ٹھنڈ پڑ رہی ہے۔ مالک گھر میں گئے، جانے کے بعد گھریلو اپنے مشاغل میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ آنکھ بھی لگ گئی، سو بھی گئے۔ جب دیر رات میں آنکھ کھلی تو یاد آیا کہ میں نے تو اپنے نوکر سے، اپنے خادم سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے لیے ٹھنڈ سے بچنے کے لیے کوئی انتظام کروں گا۔ آنکھ کھلی، فوراً اٹھ کر گئے اور جا کر دیکھا تو انتقال ہو چکا تھا، اور ایک پرچہ لکھا ہوا تھا، ایک پرچہ لکھا ہوا تھا، اور اس میں یہ ضمیر کو جھنجھوڑنے والی بات، احساس دلانے والی بات لکھی ہوئی تھی کہ مالک اس سے پہلے جتنی سردیاں گزر گئیں وہ کسی امید پر نہیں گزری تھی، اس لیے لڑنے کی طاقت تھی، موسم کا مقابلہ کرنے کی طاقت تھی۔ اب آپ نے مجھ سے فرمایا کہ میں تیرے لیے ٹھنڈ سے بچنے کا انتظام کروں گا، کچھ لا کر دوں گا، اب میری امید آپ سے وابستہ ہو گئی، چنانچہ اسی امید کے پورا نہ ہونے پر میری یہ حالت ہو گئی کہ آج میں دنیا سے رخصت ہو چکا ہوں۔ تو کسی کو اگر آپ وہ وعدے کو پورا کرنے کے ذمہ دار نہیں ہے تو امید بھی مت دلائیے۔ اگر ہم کسی کے ساتھ کوئی اچھا معاملہ نہیں کر سکتے ہیں تو اسے امید بھی مت دلائیے کہ صاحب میں آپ کے ساتھ یہ کروں گا، میں آپ کو فلاں عہدے پر فائز کرا دوں گا، یا جو جس کی حیثیت ہے، چاہے رقم کی ہے میں رقم دوں گا، کوئی بڑا عہدیدار ہے میں تمہیں نوکری دلا دوں گا،
کوئی اور بڑا ذمہ دار ہے، میں تمہیں فلاں مقام پر پہنچا دوں گا، یہ تمہیں فائدہ پہنچا دوں گا، تمہارے لیے یہ انتظام کر دوں گا، تمہارے لیے فلاں یہ انتظام کر دوں گا، اگر نہیں کر سکتے ہیں تو کسی کو امید دلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہماری امید سے اسے اس طریقے سے ایک رغبت پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر وہ نہیں پوری ہوگی تو پھر اس کے ضمیر کو اور اس کے دل کو بہت تکلیف پہنچے گی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ انسان ہلاک بھی ہو جائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ہی ہمیں اس سے آگاہ کیا ہے، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر اپنے خطبوں میں اسی بات کو ارشاد فرمایا کہ وعدے کو پورا کرو، کسی کو امید مت دلاؤ، اور امانت داری پیدا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امانت دار بنائے اور وعدے کو پورا کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔